کہ جو وقت سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہوئی 60 کی بجائے 90 دن مل گئے, 30 دن آلریڈی زیادہ مل گئے, اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی تھی. یہ 60 دن جو ہے آپ نے اسمبلی پہلے جو تحلیل کی 90 دن کے لیے 30 دن زیادہ مل گئے. اب اس کے بعد بھی مردم شماری کا معاملہ, نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن آگے جاتا صاف دکھائی دیتا ہے, لیکن بہت سی پارٹیز, جس میں ہم خاص طور پر اگر بات کریں پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آئی ہے, جس کا کہنا ہے کہ جی انتخابات وقت پر ہونے چاہیے, 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے. انہوں نے اپنے واضح جو 2 ٹوک موقع پر وہ سامنے رکھ دیا. اب اگر مردم شماری بھی ہونی, نئی حلقہ بندیوں کا بھی معاملہ ہے, تو 90 دن کے اندر انتخابات کیسے پاسبل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے, آپ کے اسٹوڈیو میں حاضرین سے مخاطب ہو سکوں اور جو اپنی ناقص قانونی رائے ہے وہ دے سکوں اس ایشو پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنی ٹرم ایکسپائر کر کے تو ڈیزالو ہوتی ہے تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کی ڈیزولوشن پری میچور ہو جائے, بے شک 1 دن پہلے ہو جائے, 2 دن پہلے ہو جائے یا 2 سال پہلے ہو جائے, تو پھر 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانا ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور الیکشن ایکٹ جو ہے اس حوالے سے بڑا واضح ہے, اس کی سیکشن 17(2) دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جو یہ کہتی ہے کہ دی کمیشن شیل ڈی لمٹ کانسٹیچوئنسیز آفٹر ایوری سینسز آفیشلی پبلشڈ. کہ جب سینسز پبلش ہوں گے, جب نئی مردم شماری آئے گی, نیا ڈیٹا سامنے آئے گا, تو اس کے بعد ڈی لمیٹیشن کرنا وہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے, وہ لازمن ہو جاتا ہے. اس کے بغیر الیکشنز نہیں ہو سکتے. ظاہر نئی فہرستیں بنیں گی, یعنی نیا آپ سارا سیٹ اپ بنائیں گے, کانسٹیچوئنسیز کو بڑھائیں گے, ان کی تعداد کو بڑھائیں گے, ان کا جو جغرافیائی حدود اربہ ہے اسے تبدیل کرنا پڑے گا. بہت ساری ٹیکنیکل باتیں جو الیکشن کمیشن نے کرنی ہیں, اور یہ پریروگیٹو بن جاتا ہے الیکشن کمیشن کا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے جی کہ صدر ڈیٹ دیتا ہے, اور صدر کو کنسلٹ کرنا الیکشن کمیشن کا کے لیے لازمن تھا. جیسے کہ الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ان سے ملاقات کرنے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا, چونکہ صدر کا رول وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ سینسز آ جائے. نئی سینسز جب پبلش ہوگی, اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے, اٹ از دی سول پریروگیٹو آف دی الیکشن کمیشن ٹو کنڈکٹ دی الیکشن ان اے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینر. اب کتنے دنوں کے اندر ہوں گے, اس حوالے سے پھر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی خاموش ہے, اور یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی کوئی میعاد نہیں دی گئی کہ کتنے دنوں کے اندر یا کتنے ماہ کے اندر الیکشن کمیشن نے الیکشنز کروانے, حلقہ بندیاں ہو کے. اس پر میں آپ کی طرف آتی ہوں, نگراں حکومت سے پوچھنا اتنی جلدی بنتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا ایک لمبا بیک گراؤنڈ ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو 2017 کے حالات تھے نا, اس ملک کے اندر قطعاً کوئی بدامنی نہیں تھی, مہنگائی کا ایشو نہیں تھا, لوگوں کا کاروبار چل رہا تھا, سی پیک چل رہا تھا, پیٹرول کے ریٹ مناسب تھے, سونے کے ریٹ مناسب تھے, آٹا اور چینی اور باقی کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات وہ مناسب قیمتوں پہ دستیاب تھیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک حکومت تبدیل ہوئی, اور جس طریقے سے تبدیل ہوئی وہ آج تک ظاہر کویسچن مارک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حالات خراب ہوتے ہی چلے گئے. یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ بھی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی. 13 جماعتوں کا اطاعت تھا. یہ کہا جاتا ہے جی کہ جو پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے ذاتی طور پہ خاصی محنت کی, لیکن اصل میں عوام کیا چاہتی ہے. عوام کا دیکھیں کہ آج پیٹرول کہاں پہ پہنچ چکا ہے, آٹا کہاں پہ پہنچ چکا ہے, بجلی کے بلات اتنی تنخواہ نہیں ایک آدمی کی جتنا بجلی کا بل آ رہا ہے. اسی طرح مہنگائی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ننگا ناچ ناچ رہی ہے. غریب بالکل مر گیا, پس گیا. تو اب فوراً یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے, اسے تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, لیکن انہیں حالات بہتر کرنے چاہیے. کوشش کریں جو ان کے بس میں ہے اسے وہ کرٹیل کریں. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے, جو ہمارے بڑے لوگ ہیں, وہ انہیں بجلی بھی مفت ہے, گیس بھی مفت ہے, پیٹرول بھی مفت ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت ساری بے پناہ سہولتیں انہیں دی جاتی ہیں. اب یعنی ایک جو لو پیڈ آدمی ہے وہ تو خرچ کرے, وہ تو
82 या 84 रुपये का, पता नहीं, इससे शायद ज़्यादा का हो गया है, 293 का शायद हो गया है पेट्रोल, वो उतने का ख़रीदे। लेकिन बाकी जो बड़ी क्लास है उसे पेट्रोल मुफ्त मिले, ये नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी चाहिए ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। और प्राइम मिनिस्टर को भी ऐलान कर देना चाहिए कि ये मैं आज से, और बाकी भी जितने अदारे हैं जिनके सरबराह यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके जुडिशरी है हमारी, वो और इसी तरह मकन्ना है, पार्लियामेंट है, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, सदर पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर है, सब अदारों के सरबराहों को वॉलंटियरली विड्रॉ करना चाहिए इन सारी चीज़ों से, और ये ख़त्म होनी चाहिए। लोग अपनी जेब से खर्च करें, और जब जेब से खर्च करेंगे, जब बिल खुद अदा करेंगे, तो फिर बिजली के इस्तेमाल में भी एहतियात बरती जाएगी और बिजली कम होने की बजाय ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।